السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے ہائی بلڈ پریشر کے مریض رمضان میں روزے کیسے رکھیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اس ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو۔ رمضان کے دوران روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر میں تبدیلی آتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر دنیا کی کم از کم 1/3 آبادی کو متاثر کرتا ہے اور ہر سال 9.4 ملین اموات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماری سے لوگ اس وقت تک آگاہ نہیں ہوتے جب تک کہ وہ مسلسل سر درد، تھکن یا آنکھوں میں درد جیسی علامات کا سامنا کرنا شروع نہ کر دیں، جس کا علاج وہ درد کش ادویات اور ملٹی وٹامن سے کرنے لگتے ہیں۔ رمضان کے پورے مہینے میں روزے رکھنا ایک روحانی سرگرمی ہے جسے ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا شخص کے لیے برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور اپنے کھانے پینے اور سونے کے نظام الاوقات میں رد و بدل کرتے ہیں، وہ بلڈ پریشر میں تبدیلی کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ہائی بلڈ پریشر والے لوگ رمضان میں کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں اور کیسے وہ رمضان کے مہینے میں اپنی روٹین میں تبدیلی کر کے اس بابرکت مہینے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہائیڈریٹ رہنے کی کوشش کریں۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہائیڈریٹ رہنے کی کوشش کریں۔ افطار سے لے کر سحری تک کافی زیادہ مقدار میں پانی پئیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کو روکنے کے لیے روزہ نہ رکھنے کے اوقات میں 8 گلاس پانی پینا یقینی بنا لیں۔ افطار میں تازہ پھلوں کا جوس لیں اور کیفین والے مشروبات سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ تمباکو نوشی چھوڑ دیں۔ تمباکو نوشی سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ تمباکو نوشی کو روکنا بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ دل کی بیماریوں کے خطرے کو بھی کم کر سکتا ہے اور مجموعی صحت کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ ممکنہ طور پر لمبی زندگی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ خاص طور پر سحری اور افطاری کے بعد تمباکو نوشی سے پرہیز لازم بنائیں۔ ورزش کریں۔ باقاعدہ جسمانی سرگرمی ہائی بلڈ پریشر کو تقریباً 5 سے 8 ملی لیٹر تک کم کر سکتی ہے۔ بلڈ پریشر کو دوبارہ بڑھنے سے روکنے کے لیے ورزش کرتے رہنا ضروری ہے۔ ہر روز کم از کم 30 منٹ کی اعتدال پسند جسمانی سرگرمی کا پلان بنائیں۔ ورزش بلند فشار خون کو ہائی بلڈ پریشر میں تبدیل ہونے سے روکنے میں بھی مدد کر سکتی ہے۔ جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہے، ان کے لیے باقاعدہ جسمانی سرگرمی بلڈ پریشر کو محفوظ سطح پر لا سکتی ہے۔ کچھ خاص قسم کی ورزش کی مشقیں جو ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں، ان میں چہل قدمی، جاگنگ، سائیکلنگ اور تیراکی وغیرہ شامل ہیں۔ اچھی خوراک پر قائم رہیں۔ آپ کو کھانے کے معیار اور مقدار کو کنٹرول کرتے ہوئے اچھی خوراک پر قائم رہنا ہوگا۔ بھاری کھانا اور تلی ہوئی چیزیں کھانا آپ کے بلڈ پریشر کو اچانک بڑھا سکتی ہیں۔ ان سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ آپ بغیر کسی پیچیدگی کے اپنا روزہ مکمل کر سکیں۔ لہسن کا استعمال کریں۔ لہسن نائٹرک آکسائڈ کی تخلیق کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جو خون کی گردش میں مدد کرتا ہے۔ اس وجہ سے بلڈ پریشر کو روکتا ہے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ہیں جو اسے دل کے لیے صحت مند غذا بناتی ہیں، جسے آپ کو اپنی غذا میں شامل کرنا چاہیے۔ لہسن کا عرق قدیم طب میں ایک قابل قدر علاج تھا۔ مارکیٹ میں دستیاب اس کے سپلیمنٹس بھی یہی نتیجہ دے سکتے ہیں۔ لہسن قدرتی اینٹی بائیوٹک کے ساتھ ساتھ اینٹی فنگل خصوصیات بھی رکھتا ہے۔ یہ آپ کے جسم میں نائٹرک آکسائڈ کی سطح کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے خون کی شریانیں آرام دہ ہو جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ پھیل جاتی ہیں۔ یہ خون کو آزادانہ طور پر بہنے اور بلڈ پریشر کو کم کرنے دیتا ہے۔ فرائز، آملیٹ، سوپ یا آپ کی کسی بھی پسندیدہ غذا میں اعتدال پسند مقدار میں لہسن شامل کرنا آپ کے دل کو مضبوط بنا سکتا ہے اور مجموعی صحت کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ ادرک کا استعمال کریں۔ ادرک خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے اور آپ کے خون کی نالیوں کے ارد گرد کے پٹھوں کو آرام کرنے میں مدد دیتا ہے۔
اور اس طرح بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ادرک کی اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات شریانوں میں پلاک کی تشکیل کو کم کرنے کے لیے بہترین بناتی ہیں۔ نمک کا استعمال کم کریں۔ ایک دن میں 2.3 گرام سے کم نمک استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر والے لوگوں کے لیے کم سے کم نمک کے ساتھ کھانا کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ افطار میں پھل اور سبزیاں زیادہ کھانے کی کوشش کریں۔ نمکین اور مسالے دار کھانوں سے پرہیز کریں جو آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھا سکتے ہیں۔ سوڈیم جو نمک کا ایک اہم جز ہے، آپ کے خون کی نالیوں میں پانی کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے خون کی گردش میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے خون کے اندر دباؤ کو بڑھاتا ہے، جس کے نتیجے میں بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کو روکنے کے لیے آپ کو روزانہ 2300 ملی گرام سوڈیم سے کم استعمال کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جن کے لیے ہائی بلڈ پریشر کی تشخیص پہلے ہی ہو چکی ہے، انہیں اپنے سوڈیم کی مقدار کو 1500 ملی گرام سے 2300 ملی گرام فی دن تک کم کرنا چاہیے۔ کیفین کی مقدار کو محدود کریں۔ ایسے مشروبات پینے سے جن میں کیفین ہوتی ہے، بلڈ پریشر میں فوری طور پر اضافہ ہوتا ہے۔ کیفین کے استعمال کے بعد کیفین والے مشروبات آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا آپ کے بلڈ پریشر پر طویل مدتی اثر نہ ہو، لیکن یہ کیفین والے مشروبات وقتی طور پر آپ کے بلڈ پریشر کو فوری بڑھا دیتے ہیں۔ بلڈ پریشر کے مریض جو کافی پیتے ہیں، انہیں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ ایک دن میں کتنی کیفین لے سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ کیفین کا استعمال بھی ہائی بلڈ پریشر کی ایک وجہ بن سکتا ہے۔ رات کی نیند حاصل کریں۔ نیند کی کمی ہائی بلڈ پریشر میں حصہ ڈال سکتی ہے۔ بہت سے مسائل نیند میں خلل ڈال سکتے ہیں، بشمول نیند کی کمی، بے آرام ٹانگوں کا سنڈروم اور عام بے خوابی نیند کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اکثر سونے میں دشواری ہوتی ہے تو اپنے ڈاکٹر کو اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ اس کی وجہ تلاش کرنے اور علاج کرنے سے نیند کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ بہت زیادہ میٹھے کو ترک کر دیں۔ شوگر کی زیادتی، خاص طور پر فریکٹوز، دل کی دھڑکن کو بڑھاتے ہیں اور سوزش اور انسولین کے خلاف مزاحمت میں کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ بلڈ پریشر اور اس کی تغیر پذیری کو بھی بڑھاتا ہے۔ ایک اور تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ میٹھے مشروبات اور کھانوں کا استعمال ہائی بلڈ پریشر کے بڑھتے ہوئے خطرے سے وابستہ ہے۔ پوٹاشیم سے بھرپور غذائیں زیادہ کھائیں۔ پوٹاشیم سے بھرپور غذائیں کھانے سے آپ کے خون کی نالیوں کی دیواروں میں تناؤ کم ہوتا ہے، جس سے بلڈ پریشر بھی کم ہوتا ہے، اور پوٹاشیم کی مقدار آپ کے جسم میں سوڈیم کے اثرات کو کم کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یعنی جتنا زیادہ پوٹاشیم سے بھرپور کھانا آپ کھاتے ہیں، اتنا ہی زیادہ سوڈیم آپ پیشاب کے ذریعے خارج کرتے ہیں۔ پوٹاشیم آپ کی صحت کے لیے ایک ضروری معدنیات ہے۔ یہ آپ کے جسم کو سوڈیم سے پاک کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بہت سے پھل اور سبزیاں پوٹاشیم سے بھرپور ہوتی ہیں، جیسے ہری سبزیاں، ٹماٹر، دودھ، گری دار میوے، کیلے اور پالک وغیرہ پوٹاشیم سے بھرپور غذائیں ہیں۔ ان کو اپنی خوراک میں زیادہ سے زیادہ شامل کریں۔ ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ہائی بلڈ پریشر میں پرہیز کے ساتھ ساتھ اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔